بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ حضرات محترم، درود و سلام سماعت فرما رہے تھے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جبر کا دین محمد پر غلط الزام ہے، جس کی جانب خود بڑھے انسان وہ اسلام ہے۔ جبر کا دین محمد پر غلط الزام ہے، جس کی جانب خود بڑھے انسان وہ اسلام ہے۔ اور اولین خیر البشر آخری خیر البشر، ایک حسین آغاز کا کیسا حسین انجام ہے۔ سامعین محترم، آئیے نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ فقط میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں۔ آئیے نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ فقط میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اٹھو میری قوم کے نوجوانوں، یہ کام سب کا ہے، دو چار دس کے بس کی بات نہیں۔ آئیے حضرات، اب نظام کہن کی تبدیلی کا وقت آ چکا ہے، لہذا اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم تقریر و خطابت کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اولاً انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں، اس صوبہ تلنگانہ کی ہر دل عزیز شخصیت، انتہائی قابل احترام، ہم سب کے بڑے اور کرم فرما عالی جناب حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء صوبہ تلنگانہ، حضرت والا سے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اس پیاسی اور تشنہ لب قوم کو سیرابی عطا فرمائے، اپنے پرمغز اور قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منكم منکرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر اجلاس، گرامی قدر حضرت مولانا مفتی اعتماد الحق صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت العلماء ضلع کریم نگر، اور میرے بزرگ دوست حضرت مولانا عتیق الرحمن اسعدی صاحب دامت برکاتہم، ورنگل، اور دیگر حضرات علماء اکرام اور عزیز ساتھیوں، اصل میں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ حضرت مولانا حسن مدنی صاحب دامت برکاتہم سے سننا ہے، ان کے خطاب سے استفادہ کرنا ہے۔
حضرت کے آنے میں کچھ وقت ہے، کچھ لمحات ہیں۔ اس سے پہلے مجھے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا جو عنوان ہے ملکی حالات، امن و انصاف، قرآن کا پیغام، اس نوعیت کا یہ عنوان ہے۔ یقیناً آج جس حالات کے ساتھ ہمارا یہ ملک گزر رہا ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ تشریف لائے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت دیوبند حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی صاحب، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد حضرت خطاب فرمائیں گے۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ ہمارا ملک اس وقت میں جن حالات سے گزر رہا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی فکر رکھنے والے لوگ اس وقت ملک کے اقتدار پہ براجمان ہیں جن کا اس ملک کی آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس ملک کی جو جنگ آزادی لڑی گئی ہے، جو قربانیاں اس ملک کے آزادی کے لیے دی گئی ہیں، اس کے اندر ان کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ اور شومی قسمت کہ اس وقت میں ایسے لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار اس ملک کا ہے۔ ان کے جو پروگرام اور جو پالیسیاں ان کی سامنے آتی جا رہی ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اس ملک سے زیادہ اپنے نظریے کو اور اپنی فکر کو تھوپنے کی زیادہ کوشش ہے اور زیادہ ان کی فکر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس ملک کی آزادی کے اندر، اس ملک کی مٹی کے اندر ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کا خون شامل ہے۔ اس ملک کی جو جمہوریت ہے، اس ملک کا جو سیکولرزم ہے، اس کو متاثر کرنا اور اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ایسے حالات یہ مسلمانوں کے لیے کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو تلنگانہ میں بسنے والے مسلمان ہیں، دکن کے علاقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے پولیس ایکشن کا ایک زمانہ گزرا، جس زمانے کے اندر لاتور سے لے کے حیدرآباد تک اور ادھر وجے واڑہ سے لے کے سوریا پیٹ، کوداڑ، ان علاقوں سے ہوتے ہوئے حیدرآباد تک کا علاقہ، یعنی چاروں طرف سے حیدرآباد کو مرکز بنا کے، حیدرآباد کو ٹارگٹ بنا کے جتنے گاؤں تھے، ان تمام گاؤں کے اندر خاص طور پہ خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسے مسلمانوں کو جو بااثر تھے، جن کا دبدبا تھا، جن کے پاس پیسہ تھا، جائیدادیں تھیں، ان کی املاک لوٹی گئی ہیں، ان کی جائیدادیں لوٹی گئی ہیں، ان کے پیسے چھین لیے گئے۔ حتیٰ کہ آج بھی لاتور کے اندر ایسے کنویں موجود ہیں جن کنووں کے اندر ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں نے
اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے ان کنووں کے اندر چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ ایک ایسا زمانہ اس دکن کے علاقے کے مسلمانوں پہ گزرا ہے کہ کوئی آدمی باہر نکلنا اور مسجد کو جا کے نماز پڑھنا اس کے لیے دشوار تھا۔ میرا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، دارالعلوم دیوبند سے میں فارغ ہو کے آیا، 2004 یا 5 کی بات ہے۔ ظہیر آباد کا ایک علاقہ ہے جو ممبئی ہائی وے پہ پڑتا ہے، وہاں ایک پروگرام میں میرا جانا ہوا، ختم نبوت کے عنوان سے وہ پروگرام تھا۔ وہاں جب بات آئی تو میں نے وہاں پر حضرت کے نانا جان شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے کچھ واقعات کا ذکر کیا۔ جب بیان ختم کر کے بیٹھا اور جلسہ ختم ہونے کو آیا تو ایک بزرگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جب جلسے سے فارغ ہو جائیں تو واپسی سے پہلے کچھ دیر کے لیے ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اس زمانے میں جن کی دعوت پہ میں وہاں گیا ہوا تھا حضرت مولانا محمود علی پٹیل قاسمی رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کی طرف متوجہ ہوا کہ حضرت یہ گھر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پٹیل صاحب نے کہا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو جا کے آئیں گے مفتی صاحب۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو ایک جگہ پہ انہوں نے اسی قسم کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس چبوترے پہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کے کہنے لگے کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ چبوترا ہے جس چبوترے پہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ اور فرمانے لگے کہ ایک ایسے زمانے میں حضرت لاتور سے سفر کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے جس زمانے کے اندر مسلمان اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے کے لیے ڈرتا تھا۔ حضرت ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک محلے میں جہاں جہاں مسجدیں ہوتی ان مسجدوں میں گئے، مسلمانوں کو محلے کے جمع کیا، ان سے تفصیلات حاصل کی، انہیں حوصلہ دیا، انہیں ہمت دی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بتائیے اگر آپ کی جائیدادیں چھین لی گئی ہیں آپ ہمیں ثبوت پیش کریں، آپ ہمیں جائیدادوں کی تفصیلات پیش کریں، ہم اس سلسلے میں بات کریں گے ملک کی حکومت سے اور تمہاری جائیدادیں تمہیں واپس دلانے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو ایسے حالات تو مسلمانوں کے اوپر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ مسلمان قوم کبھی ختم ہونے والی قوم نہیں ہے۔ اسلام یہ کوئی مٹنے والا مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ ختم ہو گئے اور اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا قیامت تک۔ اسی لیے آج اللہ کا نظام دیکھیے، جو آدمی وکاس کے نام پہ ملک کے اقتدار پہ آیا تھا، آج آپ دیکھیں ملک کس پریشانی کے اندر اس وقت میں گزر رہا ہے۔ جو درمیانی درجے کی انڈسٹریز ہیں جسے MSMEs کہتے ہیں، آج صورتحال یہ ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں آئے 2015 اور 16 کے اندر MSMEs کو بے انتہا قرض دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ تم پہلے یہ ہوتا تھا کہ بلڈنگ بتاؤ، انفراسٹرکچر بتاؤ، جب جا کے انہیں قرضہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اس حکومت نے جہاں ان کی ریاستی حکومت بنی بے تحاشا ان کو قرضہ دیا، 5 سال کے لیے مہلت دی گئی اور آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا قرضہ ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ ہندوستان چوتھی عالمی طاقت بن رہا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں ایک ایک آدمی کی جو آمدنی ہے، جو ذاتی آمدنی ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں انتہائی محدود ہے۔ اس کا اوسط نکالا جاتا ہے، پر کیپٹا انکم کا اوسط نکالا جاتا ہے، اگر اس کے اندر سے اڈانی امبانی کو نکال دیا جائے تو ایک ایک آدمی کی اوسط آمدنی 10,000 سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ جو لوگ اسلام کو ختم کرنے کے دعوے کر رہے تھے، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے دعوے کر رہے تھے، آج ان کی قوم ہی
انہیں نیچا دکھانے کے در پہ ہے۔ تو میرے بھائی، ان حالات سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، اور کچھ دنوں سے یہ بات میرے ذہن و دماغ پہ حاوی ہے کہ آج آنے والا ہمارا جو زمانہ ہے، ہمارا جو مستقبل ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم اور آپ جس زمانے سے گزرے ہیں، ہماری عمر کے لوگ، وہ زمانہ کچھ نہیں تھا، لیکن آنے والا زمانہ وہ انتہائی خطرناک زمانہ ہے۔ اے آئی اس وقت میں عروج پہ ہے، اور آئندہ 3-4 سالوں کے اندر وہ بہت نکھر کے آئے گا۔ اے آئی کی بنیاد پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ایسے ویڈیوز جس میں بولنے والا، یعنی میری شکل کی ویڈیو بنے گی، اس انداز میں بنے گی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ کوئی اور ہوگا۔ کچھ دن پہلے میں امریکہ کا ایک شہر ہے سیاٹل، میرا وہاں جانا ہوا۔ اس مسجد کے جو ذمہ دار تھے وہ حیدرآباد کے ایک نوجوان، ماشاءاللہ بہت متحرک، فعال، انہوں نے مسجد قائم کی، مسجد کی پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ وہ اتفاق ایسا کہ ان کے جو خسر ہیں وہ میرے بڑے تعلق رکھنے والے آدمی نکلے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ مفتی صاحب کو گھر پہ لے چلیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ تو میں ان کے گھر گیا کھانا کھانے کے لیے، افطار کی دعوت تھی، کھانا ہم لوگوں نے وہیں کھایا۔ تو ان کے پاس کچھ انعامات کی نوعیت کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کئی انعامات ہیں جو آپ کو ملے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ انعام نہیں ہے، یہ پیٹنٹ ہے، پیٹنٹ۔ میں بولا کس چیز کے پیٹنٹ ہیں؟ یعنی آدمی اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی انوویٹیو چیز وہ دنیا کے سامنے لاتا ہے، تو اس کے رائٹس، اس کے حقوق اپنے پاس محفوظ کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں امیزان کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور اس کمپنی میں رہتے ہوئے میں نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں وہ چیزوں کے حقوق میں اپنے پاس رکھا ہوا ہوں، اور کمپنی کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، اور یہ چیز بھی فراہم کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ چیز ایجاد کی۔ میں نے کہا کہ کیا چیز ہے آپ کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں نے جو چیز بنائی ہے وہ یہ ہے۔ وہ مثال دے کے مجھ سے کہنے لگے کہ جیسے امیتابھ بچن ہے، اس کی ایک آواز ہے، میں نے ایک ایسی چیز تیار کی ہے، ایسا سافٹ ویئر بنایا ہے کہ وہ اردو زبان میں بات کرے گا تو انگریزی زبان کے اندر ہو بہو اسی آواز کے اندر اور اسی انداز کے اندر انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا۔ بولنے والا اردو میں بول رہا ہے، انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، تیلگو میں اس کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہے۔ جس لہجے کے اندر، جس آواز کے اندر، جس انداز میں وہ بات کرتا ہے، اسی انداز کے اندر دوسری زبان کے اندر اس کی بات منتقل ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گیا، یہ میری کمپنی اس کے اوپر عمل شروع کر چکی ہے، کام کرنا شروع کر چکی ہے۔ میرے بھائی، اب تک یہ ہوتا تھا کہ گمراہی آتی تھی، باطل آتا تھا، آپ کی مسجد کے امام صاحب، آپ کی مسجد کے خطیب، آپ کے علاقے کے مفتی، آپ کے علاقے کے علماء آپ کو متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، ان کے یہ عقائد ایسے ہیں۔ پہلے ایک گروہ، ایک فرقے کو بتایا جا سکتا تھا، ان کے عقائد کی نشاندہی کی جا سکتی تھی، لیکن آنے والا جو مستقبل ہے یہ آوارہ گردی کا مستقبل ہے۔ ایک ایسے زمانے میں ہماری نسلیں داخل ہو رہی ہیں، ہمارے بچے داخل ہو رہے ہیں، جس زمانے کے اندر، جس آدمی کے اندر دو بول بولنے کی طاقت ملے گی، وہ آدمی اپنے سامنے کیمرہ رکھے گا اور جو تو اس کے دل میں آئے گا وہ ریکارڈ کرے گا اور اس کو پھیلا دے گا۔ آج شکیل بن حنیف کا مسئلہ ہو، فیاضیت کا مسئلہ ہو، آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کہ یہ شکیل بن حنیف کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکر کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہم سے بڑی داڑھی ان کی ہے، ہم سے شاندار امامہ ان کا ہے،
ہم سے شاندار جبہ قبہ ان کا ہے، اور لوگ دھوکے میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا جو مستقبل ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے علاقے کے علماء کی طرف متوجہ کریں، اپنے علاقے کے مفتیوں کی طرف متوجہ کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارا مستقبل انتہائی خطرناک اور انتہائی دشوار گزار ہے۔ ہمیں باہر سے زیادہ اندرونی حالات ہمارے انتہائی خطرناک ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر خاص طور پہ توجہ دی جائے، اور یہاں جو ماں باپ ہیں، جو دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پوتروں اور نواسوں کو لے کر بیٹھیں اور انہیں سمجھائیں دین کیا ہے، ہمارے طریقے کیا ہیں، اسلام کیا ہے، علماء کیا ہوتے ہیں، اور دین سے کیسے وابستگی اختیار کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھا یہ گیا کہ انسان جس مزاج کے اندر بھی چلے جائے، جس ملک کے اندر بھی چلے جائے، جس ماحول کے اندر بھی چلے جائے، ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے، جس سوسائٹی کے اندر وہ تربیت پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس کے اثرات پوری زندگی اس کے اوپر محسوس ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔